رمضان المبارک کا مہینہ آتے ہی ہر عورت کے دل میں ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے، کیا ہر حال میں روزہ رکھنا ہی سب سے بڑی عبادت ہے؟ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا جائے تو کیا یہ گناہ میں شمار ہوگا؟ ہمارے معاشرے میں اکثر یہ بات ذہنوں میں بٹھا دی گئی ہے کہ روزہ نہ رکھنا کمزوری ہے، حالانکہ شریعت کا مزاج سختی نہیں بلکہ رحمت ہے۔ اسلام عورت کو اس کی فطری کفایت، جسمانی تبدیلیوں اور ذمہ داریوں کے مطابق احکام دیتا ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت کو قبول کرنا ہی اصل عبادت ہوتا ہے۔ آئیے ترتیب سے سمجھتے ہیں وہ حالتیں جن میں عورت کے لیے روزہ چھوڑ دینا جائز بلکہ بعض اوقات ضروری ہوتا ہے۔ پہلی، عورت روزہ اسلام کی عظیم عبادت ہے۔ یہ انسان کو صبر، ضبط نفس اور اللہ کی قربت کی طرف لے جاتا ہے، لیکن اگر یہی روزہ کسی عورت کے لیے شدید بیماری کی وجہ سے نقصان کا سبب بن جائے تو شریعت کا حکم بدل جاتا ہے۔ اگر کوئی عورت ایسی بیماری میں مبتلا ہو کہ روزے رکھنے سے اس کی صحت بگڑ جائے، مرض بڑھ جائے یا شفا میں تاخیر ہو تو اس پر روزہ رکھنا لازم نہیں رہتا۔ یہ ثواب خود کو مشقت میں ڈالنے میں نہیں بلکہ اللہ کے حکم کو ماننے میں ہے۔ ایسی عورت اس نیت سے روزہ چھوڑتی ہے کہ میں اپنی جان کی حفاظت کر رہی ہوں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو وہ گناہگار نہیں بلکہ متی بندی ہے۔ صحت یاب ہونے کے بعد وہ ان روزوں کی قضا ادا کرے گی۔ دوسری، عورت روزہ قربانی کا نام ہے، مگر جب عورت ماں بننے کے مرحلے میں ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک اور جان بھی امانت کے طور پر موجود ہوتی ہے۔ حمل کا زمانہ نازک ہوتا ہے اور جسم عام حالت میں نہیں رہتا۔ اگر حاملہ عورت کو اندیشہ ہو کہ روزہ رکھنے سے اس کی صحت متاثر ہوگی یا بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو اس پر روزہ لازم نہیں۔ اس ماں اور بچے دونوں کی حفاظت کو عبادت پر مقدم رکھتا ہے۔ ایسی صورت میں روزہ چھوڑنا کمزوری نہیں بلکہ حکمت ہے۔ بعد میں حالات بہتر ہونے پر وہ ان روزوں کی قضا ادا کرے گی۔ تیسری، عورت روزہ انسان کو اللہ کے سامنے جھکنا سکھاتا ہے، لیکن دودھ پلانے والی ماں کی ذمہ داری بھی بہت عظیم ہے۔ اس کی خوراک اور طاقت براہ راست بچے کی صحت سے جڑی ہوتی ہے۔ اگر ماں کو ہوپ ہو کہ روزہ رکھنے سے دودھ کم ہو جائے گا یا بچے کی نشوونما متاثر ہوگی تو وہ روزہ مؤخر کر سکتی ہے۔ یہ بچے کی حفاظت اور پرورش بھی عبادت کا حصہ ہے۔ جب یہ عذر ختم ہو جائے تو وہ بعد میں قضا ادا کرے گی، اور اس دوران اس کا دل مطمئن ہونا چاہیے کہ وہ شریعت کے مطابق عمل کر رہی ہے۔ چوتھی، عورت روزہ صبر اور حوصلے کا امتحان ہے، مگر اسلام کبھی بھی انسان سے اس کی طاقت سے بڑھ کر مطالبہ نہیں کرتا۔ بعض اوقات عورت اس قدر کمزور ہو جاتی ہے کہ روزمرہ کے کام بھی مشکل ہو جاتے ہیں، چکر آتے ہیں یا بے ہوشی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر روزہ اس کے لیے ناقابل برداشت بن جائے اور صحت کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو تو اس پر روزہ رکھنا لازم نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا ہے اور شدید کمزوری کی حالت میں رک جانا ہی اطاعت ہے۔ صحت بحال ہونے کے بعد وہ ان روزوں کی قضا ادا کر سکتی ہے، اور اس دوران اس کا روزہ چھوڑنا گناہ نہیں بلکہ شریعت کی دی ہوئی سہولت ہے۔ پانچویں، عورت روزہ انسان کو نظم اور استقامت سکھاتا ہے، لیکن سفر کے حالت میں انسان کا معمول بدل جاتا ہے۔ سفر کی تھکن، نیند کی کمی اور حالات کی سختی عبادت کو مشکل بنا سکتی ہے۔ مسافر عورت کے لیے شریعت نے واضح اجازت دی ہے کہ وہ رمضان میں روزہ نہ رکھے اور بعد میں قضا ادا کرے۔ یہ آسانی کو قبول کرنا ہی اصل اطاعت ہے۔ اگر وہ سفر کے دوران خود کو مشقت میں
ڈالے تو یہ شریعت کی روح کے خلاف ہوگا۔ اس لیے سفر میں روزہ چھوڑنا گناہ نہیں بلکہ اللہ کی عطا کردہ رخصت ہے۔ چھٹی عورت، روزہ پاکیزگی اور تقوی کی علامت ہے، لیکن عورت کا جسم فطری طور پر ایام محسوسہ سے گزرتا ہے۔ یہ کیفیت اس کے اختیار میں نہیں بلکہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کا حصہ ہے۔ ماہواری کے دنوں میں عورت پر روزہ رکھنا جائز نہیں۔ ان دنوں میں روزہ چھوڑ دینا ہی حکم شرعی ہے۔ یہاں عبادت روزہ رکھنے میں نہیں بلکہ حکم ماننے میں ہے۔ بعد میں وہ ان دنوں کی قضا ادا کرے گی اور اس دوران اسے احساس جرم کی ضرورت نہیں ہے۔ ساتویں عورت، ولادت کے بعد نفاس کی حالت میں عورت کا جسم کمزور اور نازک ہو جاتا ہے۔ اسے آرام اور صحت یابی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ خود بھی سنبھل سکے اور بچے کی دیکھ بھال بھی کر سکے۔ نفاس کے ایام میں روزہ رکھنا منع ہے۔ اسلام عورت کی صحت کو عبادت پر مقدم رکھتا ہے۔ جب نفاس کی مدت ختم ہو جائے اور صحت بحال ہو جائے تو وہ بعد میں قضا ادا کرے گی۔ یہ رعایت اللہ کی رحمت کا اظہار ہے، نہ کہ عبادت سے محرومی۔ آٹھویں عورت، بڑھاپا زندگی کا ایک ایسا مرحلہ ہے جہاں جسمانی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بوڑھی عورت اس قدر کمزور ہو چکی ہو کہ روزہ رکھنا اس کے بس میں نہ ہو اور آئندہ بھی طاقت آنے کی امید نہ ہو تو اس پر روزہ فرض نہیں رہتا۔ وہ ہر روزے کے بدلے فدیہ ادا کر سکتی ہے۔ یہ بھی عبادت کی ایک صورت ہے اور اس کی اجر میں کمی نہیں ہوتی۔ اسلام نے اس کی کمزوری کو سمجھتے ہوئے اسے مشقت سے بچایا ہے۔ نویں عورت، عبادت کی بنیاد شعور اور نیت پر ہے۔ اگر کسی عورت کا ذہنی توازن ختم ہو چکا ہو یا وہ عقل سے محروم ہو تو اس پر روزہ فرض نہیں۔ شریعت میں ذمہ داری عقل کے ساتھ وابستہ ہے۔ جس پر عقل باقی نہ رہے اس پر شرعی تکلیف بھی باقی نہیں رہتی۔ 10ویں عورت، نابالغ بچی ابھی مکمل ذمہ داری کی عمر کو نہیں پہنچی ہوتی، اس پر روزہ فرض نہیں کیا گیا۔ اگر وہ تربیت یا شوق سے روزے رکھ لے تو یہ اچھی بات ہے، مگر شرعی طور پر اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر وہ روزے نہ رکھے تو دین بچوں پر بوجھ نہیں ڈالتا بلکہ نرمی سے تربیت کرتا ہے۔ اسلام سختی نہیں بلکہ آسانی کا دین ہے۔ جہاں روزہ نقصان یا شدید مشقت بن جائے وہاں رک جانا ہی بندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی نیت کو دیکھتا ہے اور اس کے مطابق اجر عطا فرماتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ہمیں اپنی دی ہوئی رخصتوں کو قبول کرنے کی توفیق دے، ہمارے عبادات کو قبول فرما، ہمارے کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا رب، رمضان کو ہمارے لیے رحمت، مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ معلومات فائدہ مند لگی تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ بہنوں تک صحیح علم پہنچ سکے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایسی مستند دینی رہنمائی آپ تک مسلسل پہنچتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔